الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی، یعنی 6ٹھی آیت میں بھی اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ تھا، جنہوں نے کفر کیا، کفر پر اڑے رہے، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ انہیں ڈرانا اور نہیں ڈرانا یہ دونوں برابر ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان نہیں لانے کی ایک وجہ یہاں یہ بیان کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بے نیازی کا ہوتا ہے۔ اللہ انہیں دھتکار دیتا ہے، انہیں مسترد کر دیتا ہے۔ اسی کا یہاں تذکرہ کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سل لگا دی، پٹی لگا دی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پٹی، انہیں بش لگا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے یہاں انسانوں کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی پہلی قسم جو متقین پر مشتمل ہے، ان کا تذکرہ اور ان کی صفات اس سے پہلے آ چکی۔ اب یہ بتلا دیا گیا کہ معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی رہیں گے، یعنی ایک طرف تو سچے اور پکے مخلص مومن، اور اس کے مقابلے میں پکے کافر، یعنی کھلے ہوئے اللہ کے دشمن، باغی۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہوں گی جس کا تذکرہ اس کے بعد کے آیت میں منافقین کے زمرے میں۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے اللہ کے نافرمانوں پر مشتمل، تو یہاں ان کے ایمان نہیں لانے کی جو وجہ ہیں، ایک تو ان کی سرکشی، نافرمانی، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ کا فیصلہ ان کے متعلق۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا لفظ ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں جس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عربی میں اس کا مفہوم ذرا ہٹ کر ہے۔ کسی چیز کو بند کر دینا، اس پر مہر لگا دینا، سل لگا دینا، اس کے معنی، اس کے مفہوم میں خاتم کا، ختم کا لفظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو آپ کی اولاد تھی نرینہ وہ بچپن میں انتقال کر دی۔ ایک طرح سے ایک اعتراض کا الزام کا جواب دیا گیا اس میں۔ جب حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا، جو پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، تو زید کو عام طور سے چونکہ آپ کی پرورش میں تھے، آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے ان کو دے دیا تھا، پہلے غلام تھے، تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے ہیں۔ اب حضرت زید سے جب حضرت زینب کی طلاق ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے نکاح ہوا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا وہ
جاہلیت کی رسم و توڑنا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کو بھی سگے بیٹے کا درجہ دے دیتے تھے۔ تو جب یہ نکاح ہوا تو منافقین یہ باتیں پھیلانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بہو سے نکاح کر لیا، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے۔ تو کہا گیا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، عزیر ان کے بیٹے کہاں ہوئے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کو، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اب نبیوں کو ختم کرنے کا کیا مفہوم؟ نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے، خاتم النبیین، نبیوں کی سلسلے کی اس پر مہر لگا دی گئی۔ اردو میں قریب قریب جس معنی میں یہ استعمال ہوا، سل لگا دینا، عام فہم لفظ ہے کہ کوئی چیز مکمل کر دی جاتی ہے، محفوظ رکھنی ہوتی ہے، تو کمپنیوں کی طرف سے بھی جو چیزیں پیک ہوتی ہے تو پھر بعد میں سل لگا دی جاتی ہے۔ یہ الیکشن آتے ووٹنگ ہوتی ہے تو جو پیٹیوں میں وہ پہلے کاغذوں کی صورت میں یہ ہوتے تھے تو اس پیٹی میں بند کر کے اس پر سل لگا دی جاتی تھی، یعنی اب وہ چیز کھل نہیں سکتی، جب کھولنا مقصود ہوگا جو اس کا ذمہ دار ہوگا وہی کھول سکتا، دوسرا نہیں کھول سکتا۔ تو ایسے ہی گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سل لگا دی، یعنی اب ان کو ہدایت کی توفیق نہیں مل سکتی، وہ اسلام کی طرف وہ آ نہیں سکتے، ان کے دل کے اندر نیکی کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیوں؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اس کے ذمہ دار ہوئے۔ بے شمار مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ضرورت ہے کسی چیز کی شدید، اور دوسرے شخص کے پاس اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام ہے، یعنی ایک غریب ہے، محتاج ہے، بھوکا شخص ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور دوسرے شخصوں کو اللہ نے مال دیا، وہ بھوکے شخصوں کو دینا چاہتا ہے لیکن وہ اسے مسترد کر دیتا ہے اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ صرف وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ وہ ناراض ہوتا ہے، وہ دینے والے سے وہ ناراض ہوتا ہے کہ جب بھی وہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور مسلسل وہ یہ کر رہا ہے۔ تو کتنا بھی اگر ہم رحم دل ہوگا، ہمدرد ہوگا، تو ایک مرتبہ دینے کی کوشش کرے گا، اس نے انکار کر دیا، ناراض ہو گیا، پھر ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ اس کو رہ جائے، دوسری مرتبہ وہ دینے کی کوشش کر رہا، پھر تیسری مرتبہ، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص 12 سال سے 13 سال سے بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ایک شخص اس کو دینا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا 12 سال تک 13 سال تک اس کے پیچھے پڑے گا؟ وہ ایک دن میں فیصلہ کر لے گا کہ جب وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ میرا دینا اس کو ناگوار ہے تو اس کو کیوں دیا؟ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ تو یہی حال ہے کہ مسلسل 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے اور ان تک اسلام کی بات پہنچتی رہی، لیکن ان کی سرکشی میں اور ان کی گمراہی میں کمی آنے کے بجائے اور اضافہ ہی ہوتا گیا، ان کی ہردرمی میں، منہ موڑنے میں۔ تو جو بھی اس میں انصاف کی بات کہے گا، جو بھی اس میں صالح بنے گا، وہ کیا فیصلہ سنائے گا؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ نہیں لینے والے کی غلطی ہے، منہ موڑنے والی غلطی، دینے والے کی تو غلطی نہیں ہے۔ دینے والا تو 12-13 سال سے وہ کوشش میں لگا ہوا تھا اس کو ہدایت مل جائے، صحیح بات یہ قبول کر لے، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا کوئی فیصلہ یہی ہوگا، ہر کوئی یہ فیصلہ سنائے گا کہ اب ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہی اللہ کا فیصلہ، اور قیامت تک اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ہر اس شخص کے متعلق جس تک حق کی بات پہنچی، ہدایت کی بات پہنچی، اور پھر اگر وہ انکار کرے، مسلسل اگر وہ انکار کرے، تو یہ سزا اللہ کی طرف سے وہ عدلی جنہوں نے انکار کیا ان کو تو ملتی ہے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا
اور پھر وہ اس ایمان کو اپنے دل کے اندر داخل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہدایت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے دلوں پر بھی اسی طرح کی مہر لگا دی جاتی ہے، جن کو منافقین کے زمرے میں بات آئیں گی یہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو جو اقرار تو کرتے ایمان کا، اسلام کا، لیکن پھر اللہ کے احکام سے غافل رہتے تو ان کو بھی یہ سزا ملتی ہے۔ جمعہ کے احکام اور مسائل میں احادیث کی روشنی میں بات ہی ملتی ہے کہ مسلسل اگر کوئی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر لگا دینے کا کیا مطلب کہ 3 ہفتے عام طور سے 20-21 دن میں ہوتے ہیں، تو گویا کہ 20-21 دنوں تک وہ اپنے آپ کو دین کی باتوں سے غافل کر کے اس نے اپنے آپ کو رکھا، لاپرواہ رہا، تو گویا کوئی سزا کا مستحق ہے کہ اب اس کو پھر دین کی بات سننے کی توفیق نہ ملے، دین کی بات قبول کرنے کی توفیق اس کو نہ ملے، اس لیے اس کے اوپر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ دلوں کا تذکرہ یہ حق کے قبول کرنے کے سلسلے میں اس لیے کیا گیا کہ دراصل قرآن مجید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور ایمان والے اس کو دل سے قبول کریں گے ہی وہ اثر کرے گا۔ اس کی جو اصل جگہ ہے اترنے کی وہ انسان کا دل ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نزلہ علی قلبک باذن اللہ، اس کو نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے۔ اس قرآن مجید کے نزول کا اصل جو مرکز ہے، اصل جو منزل ہے جگہ انسانی لحاظ سے، وہ انسان کا دل ہے، اور ایک طرح سے دماغ بھی دل کے تابع ہوتا ہے، اور دماغ کو دل کے تابع رکھا جائے تو دماغ کے ذریعے سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن سب کچھ اپنے دماغ کو سمجھ لے، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لے، تو پھر وہ عقل کے ذریعے سے بھی دماغ کے ذریعے سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جنہوں نے عقل کو خدا سمجھا، اپنے دماغ کو خدا سمجھا، تو گمراہ ہو گئے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے، اور دل تک جو بات پہنچتی ہے وہی اثر کرتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، اور دل تک جو پہنچتی ہے وہی اس کی زندگی میں اثر کرتی ہے۔ اور دوسروں پر آپ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف وہ زبان سے نکال لینا کافی نہیں ہے، دل سے نکالنا ضروری ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پٹی لگا دی۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تب گویا کہ موت تک اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا، اور موت تک اس کے حق میں گمراہی لکھ دی گئی، سرکشی لکھ دی گئی۔ کیوں لکھ دی گئی؟ کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جو اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر یہ ختم کی جو ضد ہے، یہ شرع صدر جسے کہتے ہیں کہ وہ آدھی میں یشرح صدر للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے تو یشرح صدر للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ دل سینے میں ہوتا ہے، کہیں پر دل کے لیے قرآن اور حدیث میں سینے کے الفاظ استعمال ہوئے، سینہ اس پورے ڈھانچے کو اور پورے حصے کو کہا جاتا ہے، اسی میں دل ہوتا ہے، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ لیکن کون؟ جو ہدایت کی طرف آتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع سے جو دعا کی تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے اس کام کے لیے، اطمینان قلب جسے کہیں گے۔ تو یہ ایمان کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے، اطمینان قلب، کہ اللہ کے کلام سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، سن لو کہ دلوں کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے بذکر اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے۔ اب جن کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے،
تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومنین کے دائرے میں نہیں ہیں، ورنہ مومنین کو تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ہاں کافروں کو اس سے تنگی پہنچتی ہے، اور ان سے یہ قرآن سے ان کے دل دکھتے، رنجیدہ ہوتے، تنگ ہوتے ہیں۔ ہدایت کو زندگی میں لانے کا ایک اہم ذریعہ چونکہ دل ہے، تو دل کا تذکرہ پہلے کیا گیا کہ دل پر مہر لگا دی گئی۔ پھر اور جو اس سے جو تعلق رکھنے والے دو ذرائع ہیں، اور وہ ایک طرح سے علم کی بھی ذرائع ہیں، وہ آنکھیں اور کان اور آنکھیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان کے سلسلے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ حواس خمسہ جو ہیں ان میں سے خاص طور سے یہ جو 3 اجزاء ہیں، تو یہ علم کے ذرائع ہیں۔ مرکزی جو ذریعہ ہیں وہ تو دل ہے، لیکن جو تعاون کرتے ہیں اس کا، یعنی دل تک بات پہنچانے کے سلسلے میں، ان میں سے ایک آنکھ ہے اور دوسرے کان ہے، کہ کان سے انسان سنتا ہے، اگر اس کا ذہن صاف ہے تو وہ دل تک پہنچتی ہے، یکسوئی سے دل کی آواز سنے تو وہ بات دل تک پہنچتی ہے۔ آنکھوں سے کوئی چیز اس نے دیکھا، اگر اس کے دل کی کیفیت صحیح ہے تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو لیکن ان کو جو سزا ملتی ہے وہ اعلیٰ سمع و اعلیٰ ابصار غشاوہ، اور اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پٹی، غشاوتن کہتے ہیں بچ کو، یہ جو لگاتے ہیں کسی بوتل کے اوپر جو بچ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ سیل تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے، بوتل سے وہ بوجھ سے اوپر کی بھی چیز، اس لیے اس کو تو کوئی کھول سکتا ہے۔ پانی کی جو بسلری ہوتی ہے، پانی کی بوتل، وہ تو بند ہوتی ہے، لیکن صرف بند کر لینا کافی نہیں ہے۔ کوئی بند کر کے اگر دے دے بیچے تو بھی لوگ اس کو بھروسہ نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے تم نے اس کو بند، اس کے اوپر سیل ہوتی ہے اور اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر وہ پٹی چڑھا دی۔ اب یہ کوئی ظاہری پٹی تو ان پر نہیں چڑھائی گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ابو جہل کے کان بہرے ہو گئے تو اس کو سننا نہیں آتا تھا، سنے نہیں آتا تھا، یا اس کی زبان جو ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے تو اندھی ہو گئی تھی، وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، کانوں سے سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دی۔ کیوں؟ جب حقیقت کا وہ دیکھنا نہیں دیکھ سکتے، ایسا دیکھنا جس سے کوئی اچھا اثر وہ لے۔ دیکھنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھ کر بھی اس میں وہ کیڑے نکالتا ہے، اور جن کی نظر بہت گہری ہوتی ہے تو جو بری چیز ہوتی ہے اس میں بھی ان کو اچھائی نظر آ جاتی ہے۔ یہ نقطۂ نظر کا فرق ہوتا ہے، یہ سننے کا فرق ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان بات سنتا ہے، لیکن سننے والا اس کی نیت صحیح تو وہ اس بات کو اچھا اثر لیتا ہے، اور دوسرا سب سے غلط اثر لیتا ہے۔ یہ کائنات کو دیکھنے کے بعد، چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو دنیا پرست ہے تو ان کی نظر جاتی ہے انسانوں کی خدائی پر۔ ہندوستان میں جو رہتے ہیں تو یہاں جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں گی تو ان کی نظر جائیں گی، کسی کی نظر جائیں گی گاندھی کی طرف، یہ سب گاندھی کے احسانات ہیں۔ کسی کی جگہ جائیں گے امبیڈکر کی طرف، کمیونسٹوں کی نظر جائیں گے کارل مارکس کی طرف۔ تو یہ اپنی اپنی عینک سے دیکھیں گے، لیکن جو بھی اللہ کا بندہ بن کر دیکھیں گا، اور دراصل اسی بات کی حق میں دلیل ہے کہ اگر یہ چیزیں، اگر گاندھی اس کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے، امبیڈکر اس کا کیسے مستحق، اس لیے یہ جو چیزیں موجود ہیں یہ تو ان کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین اور یہ ہندوستان میں جتنی چیزیں، جتنے درخت ہیں، تو ان کی تاریخ تو ان کے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے نا۔ جو دعوے کرتے ہیں، جن کی طرف یہ بڑائی منسوخ کی جاتی ہے، تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ اور یہ زمین اور یہاں کی گنگا جمنا اور جتنے پہاڑ ہیں تو ان کے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے سے ان کی یہ تاریخ، ان کا وجود، تو وہ کیسے مستحق ٹھہر گئے ان چیزوں کے؟ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہی شکر گزاری کے دراصل لائق ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دی۔ یہ جو علم کے ذرائع ہیں
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس طرح سے متقین کے لیے اخیر میں خوشخبری سنائی گئی، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کرے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ انسانوں کی دوسری قسم جو کافروں پر مشتمل ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بڑا عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ بڑا عذاب دنیا کا نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی کو بھی بڑا عذاب نہیں کیا جا سکتا، نہ سرکش کو بڑا عذاب دیا جا سکتا ہے، نہ سرکشی لوگ کسی اہل حق کو بڑا عذاب دے سکتے ہیں، اور نہ بڑا انعام دیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اس سے کمزور پیدا کیا کہ بڑے عذاب سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آگ کا عذاب دیا جائے تو دنیا میں کتنے دیر تک اس کو عذاب دیا جا سکتا ہے؟ آگ کا 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس کی موت ہو جائیں گی۔ اگر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو 2 منٹ میں تو وہ کباب بن جائیں گے۔ تو بڑا عذاب کا ہوا۔ تو بڑے عذاب کے لیے ضروری ہے ایسی زندگی کہ جس کا کبھی خاتمہ نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ تو وہ اور مرنے کے سے پہلے اگر کچھ آتے بھی ہیں تو اللہ نے اس کو ذائقے کے الفاظ استعمال کیے، یعنی عذاب کا مزہ چکھایا۔ ذائقے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے کہ ایک شخص کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا ذائقہ لیتا ہے۔ پکانے والے عام طور سے دیکھتے کہ نمک، تو اس کو کہتے ہیں ذائقہ۔ تو اگر ان پر بجلی بھی برسی دنیا میں اور زلزلہ بھی آیا تو وہ عذاب کا ذائقہ ہے، عذاب نہیں دیا جا سکتا ان کو، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں نافرمان قوموں پر جو اللہ کے عذاب آئے تو اس کے لیے ذائقے کے الفاظ سے ہم نے دنیا کے عذاب کا مزہ بھی ان کو چکھایا، دنیا کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ لیکن یہاں وہ عذاب کا مزہ چکھانے کی بات نہیں ہے، یہاں بڑے عذاب کی بات ہے، اور بڑا عذاب وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کفر کی تمام قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔